ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں بلند. مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے. مسلسل اور مستقل آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے گزارشات معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شہزادی صاحب فضیلت، صاحب عظمت، بلندیوں کی حامل خاتون، بلکہ یہ کہا جائے کہ فضیلتیں خود ان تک پہنچنے کے لیے تڑپتی ہیں. ان شخصیتوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت کو صاحب فضیلت کہنا تو سمجھیے بہت چھوٹا لفظ ہے. خود فضیلتیں جن تک پہنچنے کے لیے تڑپیں ان شخصیات کو اہل بیت کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں محسوس فرمائیے گا، کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو جب کسی ذات سے آپ جوڑیے گا تو ذات کا نام ذہن میں آئے گا، اس کی فضیلت ذہن میں آئے گی. کسی کا بھی آپ نام لیجئے، نام کے ساتھ اس کی فضیلت ذہن میں آتی ہے. فضیلت کے ساتھ کسی کا نام ذہن میں نہیں آتا. آپ کسی کا بھی نام شجاعت کہیے مثلاً تو کسی کا نام ذہن میں نہیں آئے گا. کسی بہادر کا نام لیں گے تو شجاعت ذہن میں آئے گی. علم کہیے تو کسی شخصیت کا نام ذہن میں نہیں آئے گا. کوئی پڑھا لکھا انسان ہو آپ کے سماج میں تو آپ کو اس کا نام لینا پڑے گا تو علم ذہن میں آئے گا. یہی قانون، یہی اصول انبیاء پر بھی آپ دیکھیے. آدم کہیے گا تو علم ذہن میں آئے گا، علم کہیے گا تو آدم ذہن میں نہیں آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں نا. موسیٰ کہیے گا تو ہیبت ذہن میں آئے گی، ہیبت کہیے گا تو موسیٰ ذہن میں نہیں آئیں گے. عیسیٰ کہیے گا تو زہد ذہن میں آئے گا، زہد کہیے گا تو عیسیٰ ذہن میں نہیں آئیں گے. مریم کہیے گا تو عصمت ذہن میں آئے گی، عصمت کے کہنے سے مریم ذہن میں نہیں آئیں گی. توجہ فرما رہے ہیں.
میں جو گزارش کر رہا ہوں اور جو فضیلت کا ایک باب آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا اس گفتگو کو۔ دنیا میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کے زبان پر آنے سے کسی مخصوص شخص کی تصویر یا نام ذہن میں نہیں آتا۔ کسی مخصوص شخص کا نام لیں گے تو اس کی کوئی مخصوص فضیلت ذہن میں آ جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے بھی یہی قاعدہ لاگو ہوتا ہے، یہی اصول جاری ہوتا ہے۔ علم کے کہنے سے آدم ذہن میں نہیں آئیں گے، آدم کے کہنے سے علم ذہن میں آئے گا، نوح کے کہنے سے رسالت ذہن میں نہیں آئے گی، نوح کے کہنے سے رسالت ذہن میں آئے گی، رسالت کے کہنے سے نوح ذہن میں نہیں آئیں گے۔ جب موسیٰ کہیں گے تو ہیبت ذہن میں آئے گی، جب ہیبت کہیں گے تو موسیٰ ذہن میں نہیں آئیں گے۔ محسوس فرما رہے ہیں نا آپ؟ سلیمان کا نام لیں گے تو حکومت ذہن میں آئے گی، حکومت کہیں گے تو سلیمان ذہن میں نہیں آئیں گے۔ تاریخ انسانیت میں تنہا اہل بیت کو یہ عظمت حاصل ہے کہ کوئی بھی فضیلت کا نام لیجئے، اہل بیت کا نام فوراً ذہن میں آئے گا۔ کسی بھی فضیلت کا نام لیں گے، اہل بیت کا نام فوراً ذہن میں آئے گا۔ آپ پھر سے دیکھ لیجئے، پھر سے سمجھ لیجئے اس بات کو۔ میں نے کیا عرض کیا؟ اہل بیت صاحب فضیلت نہیں ہیں، بلکہ فضیلت کی صفتیں تو اہل بیت کے دروازے پہ خود کھڑی رہتی ہیں کہ ان کی اجازت ملے تو ہم ان سے ملحق ہو جائیں، ہم ان سے متمسک ہو جائیں۔ جتنی بھی صفات فضیلت ہیں سب در اہل بیت کے باہر کھڑی ہیں۔ کب ہمیں کس چیز کی اجازت مل جائے؟ علم در اہل بیت کے باہر کھڑا ہے، عدل در اہل بیت کے باہر کھڑا ہے، شجاعت در اہل بیت کے باہر کھڑی ہے، سخاوت در اہل بیت کے باہر کھڑی ہے۔ سب صف باندھے کھڑے ہیں اہل بیت کے دروازے کے باہر، کب بی بی کی اجازت ملے اور کب ہم اندر آئیں۔ علم سوچ رہا ہے کب اہل بیت کی اجازت دیں ہم اہل بیت سے ملحق ہو جائیں۔ سخاوت سوچ رہی ہے کب اہل بیت کی اجازت ملے ہم اہل بیت سے متمسک ہو جائیں۔ شجاعت سوچ رہی ہے کہ کب اہل بیت کی اجازت ملے ہم کب اہل بیت سے متعلق ہو جائیں۔ جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں تاریخ انسانیت میں، سب کا نام لینے سے کوئی ایک فضیلت ذہن میں آئے گی۔ قرآن نے علم کا تصور جناب آدم کے ساتھ پیش کیا ہے، مگر علم کہنے سے آدم ذہن میں نہیں آتے۔ رسالت کا تصور نوح کے ساتھ پیش کیا ہے، مگر رسول کہنے سے نوح ذہن میں نہیں آئیں گے۔ ہیبت کا تصور موسیٰ کے ساتھ پیش کیا ہے، مگر ہیبت کہنے سے موسیٰ ذہن میں نہیں آئیں گے۔ زہد کا تصور جناب عیسیٰ کے ساتھ پیش کیا ہے، مگر زہد کہنے سے عیسیٰ ذہن میں نہیں آتے۔ آدم کہنے سے علم ذہن میں آئے گا، نوح کہنے سے تقوی ذہن میں آئے گا، موسیٰ کہنے سے ہیبت ذہن میں آئے گی، عیسیٰ کہنے سے زہد ذہن میں آئے گا۔ لیکن اللہ اللہ اہل بیت کی فضیلتوں کا کمال کہ کوئی بھی فضیلت کا نام لیجئے فوراً اہل بیت ذہن میں آئیں گے۔ جیسے ہی آپ نے رسول کہا سب سے پہلے ذہن میں محمد کا نام آتا ہے۔ جیسے رسول کہا کسی نے، سب سے پہلے کس کا نام ذہن میں آئے گا؟ نہ آدم کا نام آئے گا، نہ نوح کا نام آئے گا، نہ موسیٰ کا نام آئے گا، نہ عیسیٰ کا نام آئے گا۔ حالانکہ موسیٰ بھی رسول ہیں، عیسیٰ بھی رسول ہیں، ابراہیم بھی رسول ہیں، اسماعیل بھی رسول ہیں، لیکن جیسے ہی رسول کہیں گے نام محمد ذہن میں آئے گا۔ عالم آدم بھی ہیں، عالم نوح بھی ہیں، عالم موسیٰ بھی ہیں، عالم عیسیٰ بھی ہیں، لیکن علم کہنے سے نہ آدم کا نام ذہن میں آتا ہے، نہ موسیٰ کا نام ذہن میں آتا ہے، نہ عیسیٰ کا نام ذہن میں آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی علم کہیں گے سب سے پہلے جو نام ذہن میں آئے گا اس نام گرامی کو علی کہتے ہیں۔ علم کہتے ہی علی کا نام ذہن میں آئے گا۔ ملک پر کسی نے جان فدا کر دی، دین پر کسی نے جان فدا کر دی، جس نے بھی اپنی جان قربان کی وہ شہید ہوا۔ لیکن شہادت کہنے سے کسی کا نام ذہن میں نہیں آتا، لیکن جیسے ہی آپ کی زبان شہید کہے گی
فوراً سید الشہداء کا نام ذہن میں آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب آئیے منزل کو اور بلند کروں، مرتبے کو اور بلند کروں اور شہزادی کی منزلت کے نزدیک آپ کو لے جاؤں. بھائی عصمت کا تذکرہ قرآن میں مریم کے ساتھ ہے، طہارت کا تذکرہ قرآن میں مریم کے ساتھ ہے. مریم کو قرآن نے بطول کہا ہے، مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں سلام و ہمارا شہزادی فاطمہ کے مرتبے پر جیسے ہی طہارت کہیں گے مریم کا نام ذہن میں نہیں آئے گا، فاطمہ زہرا کا نام ذہن میں آئے گا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. جیسے ہی عصمت کہیں گے، جیسے ہی طہارت کہیں گے، کس کا نام ذہن میں آئے گا؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام فوراً ذہن میں آ جائے گا. اس لیے کہ طہارت کی مرکز ہے شہزادی فاطمہ، طہارت کا سینٹر ہے شہزادی فاطمہ. کل سے جو میں بیان عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت بابرکت میں، کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہر فضیلت کی مرکز ہے شہزادی. چونکہ نبی نے فرمایا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. ام کہتے ہیں مرکز کو، ام کہتے ہیں سینٹر کو. اگر محمد رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا مرکز ہیں، محمد نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا مرکز ہیں. اس کا مطلب جتنی بھی فضیلتیں کائنات میں ہیں، جتنی بھی عظمتیں کائنات میں ہیں، جتنی بھی بلندیاں کائنات میں ہیں، سب کی مرکز شہزادی فاطمہ زہرا ہے، سب کی مرکز شہزادی فاطمہ زہرا ہے. اور کیا عرض کیا تھا میں نے؟ صرف عظمتوں کی نہیں، صرف فضیلتوں کی نہیں، رضائے پروردگار کی مرکز شہزادی فاطمہ ہے. اسی لیے جب بھی بزم رسالت میں شہزادی تشریف لاتی تھی، رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور شہزادی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. جو میں نے دلیل کے طور پر کل بات پیش کی تھی، کیا دلیل پیش کی تھی میں نے؟ کہ شہزادی کو رسول اپنی جگہ بٹھاتے تھے، شہزادی کو رسول اپنی جگہ بٹھاتے تھے. کس وجہ سے، کس ریزن سے؟ میں نے ایک نزاکت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اس لیے کہ شہزادی تنہا نہیں تھی، شہزادی کی پیشانی میں 11 اماموں کا نور تھا اور رسول شہزادی کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے بتا رہے تھے کہ میری جگہ پر فاطمہ کے بیٹے آئیں گے، کسی کا باپ نہیں آئے گا. محسوس فرما رہے ہیں نا؟ شہزادی کے بیٹے رسول کی جگہ پر آئیں گے. اور یہ بات قرآن مجید نے بیان کی ہے. پورا سلسلہ ہے یہ، پورا سلسلہ جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. توجہ دیجئے گا عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت کا اختتام ہے، نبوت کا اختتام ہے، لیکن رسول پر ہدایت کے سلسلے کا اختتام نہیں ہے. رسول کے بعد بھی سلسلہ ہدایت دنیا میں جاری و ساری رہے گا. رسول تک یہ سلسلہ ہدایت کس نام سے جاری ہے؟ رسالت کے نام سے، نبوت کے نام سے. لیکن بعد ختم المرسلین یہی سلسلہ ہدایت کتنے ناموں سے جاری رہے گا؟ امامت کے نام سے جاری رہے گا، خلافت کے نام سے جاری رہے گا، ولایت کے نام سے جاری رہے گا. میں ایک عظیم راہ سے آپ کو گزار کر شہزادی کی عظمتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. بھرپور توجہ دیجیے گا. کتنے نام ہیں اس ہدایت کے، منصب کے؟ خلافت، امامت، ولایت. یہ 3 ہدایت کے منصب ہیں بعد رسول. یہ تینوں کے تینوں ہدایت کے منصب جتنے بھی مسلمان ہیں سب مانتے ہیں. خلافت کو بھی سب مانتے ہیں، امامت کو بھی سب مانتے ہیں، ولایت کو بھی سب مانتے ہیں. ہم بھی امامت بھی مانتے ہیں، خلافت بھی مانتے ہیں،
ولایت بھی مانتے ہیں، مگر اوروں کے یہاں توجہ دیجیے گا، اور ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ اوروں کے یہاں خلیفہ الگ ہوتے ہیں، امام الگ ہوتے ہیں، ولی الگ ہوتے ہیں۔ ہم اہل تشیع کے یہاں جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ باہر نکل کے پوچھئے کسی سے، آپ کیا خلیفہ ہیں؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ جی ہاں ہے۔ مسجدوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ جائیے، مسجدوں کے اوپر لکھا ہوگا ایک شعر، چراغو مسجدوں محرابو منبر۔ اکثر مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ شعر، عالم اسلام کی، مسلمانوں کی اکثر مسجدوں پہ لکھا ہوگا۔ کیا کیا لکھا ہوتا ہے؟ چراغو مسجدوں محرابو منبر، 4 لفظ ہوتے ہیں یہ، اور ان 4 لفظوں کے نیچے 4 نام لکھے ہوتے ہیں۔ ایک نام چراغ کے نیچے، ایک نام مسجد کے نیچے، ایک نام محراب کے نیچے۔ ضرورت شعری کی وجہ ہی سے صحیح، جہاں اوپر منبر لکھا ہوتا ہے وہیں نیچے حیدر لکھا ہوتا ہے، جہاں اوپر منبر لکھا ہوتا ہے وہیں نیچے حیدر لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، 1400 سال گزر گئے ہیں، مسلمانوں نے علی کا سب کچھ چھین لیا، تخت چھینا، تاج چھینا، القاب چھینے، نام چھینے، سب کچھ چھینا، مگر 1400 سال ہو گئے ہیں، منبر کل بھی علی کا تھا، منبر آج بھی علی کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو خلیفہ ہوتے ہیں، آپ کیا بتائے گا وہ ہوتے ہیں، نام میں بتائے گا خلفاء کے۔ پھر پوچھیے آپ کے ہاں امام ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا جی ہوتے ہیں۔ نام پوچھئے ان سے امام کا کیا کیا ہے، وہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ امام، امام مالک امام، امام شافعی امام، امام احمد ابن حنبل امام۔ توجہ فرمائی آپ نے، جن کو وہ خلیفہ کہے گا انہیں امام نہیں کہے گا، اور جن کو امام کہے گا انہیں خلیفہ نہیں کہے گا۔ پھر پوچھئے آپ کیا ولی ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا جی ہوتے ہیں۔ کہ بتائیے کون کون ولی؟ کہ نظام الدین اولیاء ولی، خواجہ معین الدین چشتی ولی۔ توجہ فرما رہے ہیں، جن کو ولی کہے گا ان کو امام اور خلیفہ نہیں کہے گا، جن کو امام کہے گا انہیں خلیفہ اور ولی نہیں کہے گا، جنہیں خلیفہ کہے گا انہیں امام اور ولی نہیں کہے گا۔ تنہا ہم وہ لوگ ہیں، ہماری قوم کے کسی بچے کو اٹھا کر بھی پوچھئے اللہ کا ولی کون؟ وہ کہے گا علی۔ رسول کا خلیفہ کون؟ وہ کہے گا علی۔ تمہارا امام کون؟ وہ کہے گا علی۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہم اہل تشیع جسے امام مانتے ہیں اسی کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم جسے امام نہیں مانتے اسے رسول کا خلیفہ بھی نہیں مانتے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں نا؟ ولادت آئے گی امام سجاد علیہ السلام کی۔ کون سے امام ہیں یہ؟ چوتھے۔ یہ جو چوتھے امام ہیں یہی رسول کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، رمضان المبارک آئے گا، دوسرے امام کی ولادت آئے گی۔ یہ جو دوسرے امام ہیں یہی دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ رمضان سے پہلے شعبان آئے گا، 12ویں امام کی ولادت آئے گی۔ یہ جو 12ویں امام ہیں یہی رسول کے 12ویں خلیفہ بھی ہیں۔ اب کسی سے باہر نکل کے کہیے کہ شعبان میں 12ویں خلیفہ کی ولادت ہے، وہ تو چکرا جائے گا۔
زندگی میں اس نے کبھی سنے ہی نہیں 12 خلیفہ، سنے ہی 4 خلیفہ ہیں۔ جس رسول کے حکم پر مسلمان عمل کرتا ہے اسی رسول کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، رسول اپنے بعد 4 خلیفہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، 12 خلیفہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی اس بات کی گواہ ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ہم بنی اسرائیل میں سے ہم نے 12 سردار منتخب کیے۔ حضور نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی، لوگوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، یہ بات تو بنی اسرائیل کی ہے، آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں بھی تمہارے درمیان اپنے بعد 12 خلیفہ چھوڑ کر جاؤں گا، 12 سردار چھوڑ کر جاؤں گا، 12 امام چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس حدیث کو علامہ محدث دہلوی نے بھی روایت کیا ہے، عالم اہل سنت کے بہت بڑے عالم جنہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں، تفسیر عزیزیہ میں، جسے تفسیر فتح العزیز کہا جاتا ہے، اس تفسیر میں علامہ محدث دہلوی نے اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو پیش کیا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے درمیان اپنے بعد 12 سردار چھوڑ کر جاؤں گا، 12 خلیفہ چھوڑ کر جاؤں گا، 12 امام چھوڑ کر جاؤں گا، 12 وصی چھوڑ کر جاؤں گا، 12 خلیفہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی افراد کو اپنے اپنے عقیدہ امامت پر جتنا فخر ہو، جتنا غرور ہو، اتنی طاقت سے میری خطابت کو داد نہیں، اپنے اپنے عقیدہ امامت کو سلام کرنا ہے۔ میں روایت مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ محدث دہلوی نے جو روایت اپنی کتاب تفسیر فتح العزیز میں بیان کی ہے، اس روایت کو مکمل کر رہا ہوں، اور جسے اپنے عقیدہ امامت پر جتنا فخر ہو اتنی طاقت کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے کو سلام پیش کرے گا۔ بھرپور توجہ۔ آگے علامہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ میں بھی اپنے بعد 12 وصی چھوڑ کر جاؤں گا، 12 خلیفہ چھوڑ کر جاؤں گا، 12 امام چھوڑ کر جاؤں گا، 12 خلیفہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ اور رسول نے آگے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 ایک ہی خاندان کے ہوں گے، ایک ہی نسل کے ہوں گے، ایک ہی گھر کے ہوں گے، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی نسل کے، ایک ہی گھر کے۔ ارے تو 12 چھوڑ، 4 دکھا دے جو ایک گھر کے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بارہ چھوڑے 4 دکھا دے جو ایک خاندان کے ہوں، ایک نسل کے ہوں، ایک گھر کے ہوں، ایک خون کے ہوں۔ اگر کسی کو نہ ملے تو ہمارے پاس آئے، ہم دکھائیں گے 12 کے 12 ایک خاندان کے، 12 کے 12 ایک نسل کے، 12 کے 12 ایک گھر کے۔ ارے 12 کے 12 ایک نسل کے ہیں، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ پہلے پر بھی صدقہ حرام، آخری پر بھی صدقہ حرام۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بارہ کے 12 ایک خاندان کے ہیں، 12 کے 12 ایک نسل کے ہیں۔ اب یہ خاندان جڑا کیسے؟ خاندان آگے بڑھا کیسے؟ علی و فاطمہ کی شادی کے ذریعے آگے بڑھا۔ توجہ دیجیے گا، مجھے یہیں لے کر آنا تھا آپ کو۔ کیوں ضروری تھی کہ علی کی شادی شہزادی فاطمہ ہی سے ہو؟ کیا ضرورت تھی؟ ان 4 دن آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں بہت سارے اسلامی قاعدے کو کسی کے عمل کا بدلہ بتا رہا ہوں۔ اب ایک اور یہ گزارش آج کر رہا ہوں
تحفے کے طور پر آپ کے سامنے، آپ کے لیے تحفہ بتاؤں گا کہ علی کی شادی فاطمہ سے کیوں ضروری تھی۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، مولا کائنات کی شادی جناب فاطمہ سے حضرت ابو طالب کے زندگی بھر کے احسانوں کا بدلہ تھی۔ توجہ فرمائیے، حضرت ابو طالب کے کارنامے کہاں سے شروع ہیں؟ رسول کے بچپن سے حضرت ابو طالب کے احسانات شروع ہوئے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو عموماً لکھی نہیں گئی۔ تاریخ میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوا؟ رسول کی رسالت کے بعد دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اعلان کرنا چاہتے تھے، ادھر سے ابو لہب کھڑا ہو جاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جادوگر ہے، ان کی بات نہ سنو، سارے لوگ نکل جاتے تھے۔ وہ لوگ دوسرے دن پھر آئے، پھر رسول کھڑے ہوئے، تیسرے دن پھر آئے، پھر رسول کھڑے ہوئے۔ توجہ دیجیے گا، چوتھے دن کا منظر تاریخ نے بدل دیا۔ اب جب ابو لہب نے کھڑے ہو کے کچھ کہنا چاہا تو تاریخ نے بتایا کہ ادھر سے ابو لہب ابھی پورا اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ کونے میں بیٹھا ہوا ایک ضعیف اٹھا، اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو کے بیٹھ جا۔ یہ حضرت ابو طالب کے جملے ہیں، اے گدھے چپ ہو کے بیٹھ جا۔ یہ ایک ہاتھ ہے حضرت ابو طالب کا، دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، جو کہنا ہو کہیے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، ابو طالب کے دو ہاتھ اور دونوں ہاتھ عظیم اور اتنے بلند ہیں کہ ابو طالب کا ایک ہاتھ کفر کو دباتا ہے، ایک ہاتھ اسلام کو اٹھاتا ہے۔ میں کیا بتا رہا ہوں، اسلام میں بہت سارے قانون اور قاعدے ایسے رائج ہوئے جو جناب ابو طالب کا احسان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہا جناب ابو طالب نے؟ قم یا سیدی و مولائی۔ کسی بھی تاریخ میں پڑھیے، اپنی تاریخ میں، غیروں کی تاریخ میں، پرائی تاریخ میں، کسی بھی تاریخ میں پڑھیے، یہی جملہ ملے گا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، میرے مولا، کھڑے ہو جائیے۔ ہو سکتا ہے آواز کبریائی ہو، اے ابو طالب، آج تم نے میرے نبی کو 40 کافروں کے درمیان مولا کہا، میں کل تمہارے بیٹے کو 1,24,000 حاجیوں کے درمیان مولا نہ بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد پھر ایک اور منظر سنیے، ایک اور منظر سمجھیے۔ کافر جمع ہوئے، حضرت ابو طالب کو ہی بلایا، حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول کو ہی بلایا کہ ایسا کرو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کے بدلے میں تمہارے ساتھ تمہیں ایک خوبصورت نوجوان دے دیں گے، اس کی پرورش کر لینا، محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت ابو طالب کافروں کے نرغے سے رسول کو بچا کے لے آئے۔ توجہ دیجیے، کافروں کے نرغے سے رسول کو بچا کر لے آئے۔ اب یہیں رک جائیے، اصل میں رسول کی حفاظت ابو طالب نہیں کر رہے تھے، ابو طالب اس وقت اللہ کی رحمت بنے ہوئے تھے۔ توجہ دیجیے،
رحمت کیا ہوتی ہے؟ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، رحمتوں والا ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ خطرناک ترین ماحول سے، ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا کہ بہت خراب ماحول میں آدمی گھر جاتا ہے اور لگتا ہے کہ میں بچ کے نہیں نکل سکتا۔ صرف اس کا موت سے تعلق نہیں ہے، زندگی کی بہت ساری پریشانیاں ایسی ہیں کہ جو آدمی کے سامنے آتی ہیں اور منہ پھاڑے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور انسان کو کیا لگتا ہے کہ میں ان پریشانیوں سے اب بچ نہیں پاؤں گا۔ پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں کہیں نہ کہیں امید کا چراغ جل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انسان کے ساتھ ایسا کہ یار کوئی تو ہے جو مجھے بچا لے گا۔ یہ امید کا چراغ ہی اصل میں اسے اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اللہ کی رحمت۔ اور آسان کر دوں، مشکل گھڑی میں، خطرناک ترین گھڑی میں بھی جو کسی کو بچا کے لے جائے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور آسان کر دوں، مگرمچھ، سب جانتے ہیں مگرمچھ کسے کہتے ہیں؟ دیکھا ہے نا سب نے مگرمچھ؟ ارے سامنے نہیں تو ٹی وی اسکرین پہ دیکھ لیا ہوگا، موبائل پہ دیکھ لیا ہوگا۔ مگرمچھ دیکھا ہے نا سب نے؟ مگرمچھ کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے، نان ویجیٹیرین ہوتا ہے۔ ہم بھی گوشت کھاتے ہیں۔ جب گوشت کھاتے ہیں تو ہماری دانتوں کے درمیان گوشت اٹک جاتا ہے، ہوتا ہے نا؟ گوشت کے ذرات ہمارے دانتوں کے درمیان اٹک جاتے ہیں۔ ہم وہ دانتوں کے درمیان سے گوشت کے ذروں کو کیسے نکالتے ہیں؟ خلال کے ذریعے، ٹوتھ پک کے ذریعے نکالتے ہیں۔ مگرمچھ کے دانتوں کے درمیان جب گوشت کے ٹکڑے اٹکتے ہیں تو مگرمچھ کیسے نکالتا ہے؟ اللہ نے ایک چڑیا پیدا کی ہے، مگرمچھ شکار کر کے پانی کے کنارے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آ کے ایسے اپنے منہ کو کر کے کھڑا لیٹ جاتا ہے۔ اس کا منہ کیسے رہتا ہے؟ ایسے۔ اللہ نے ایک چڑیا بنائی ہے، چڑیا، برڈ۔ اس چڑیا کا نام پلوور ہے۔ کیا نام ہے؟ پلوور، پلوور برڈ۔ وہ چڑیا آتی ہے، مگرمچھ کے دانتوں کے درمیان آرام سے بیٹھ جاتی ہے اور مگرمچھ کے دانتوں کے بیچ میں سے گوشت کے ٹکڑوں کو چنتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ابھی توجہ نہیں فرمائی، اب توجہ فرمائیں گے۔ گوشت کھانے والا مگرمچھ گوشت کی چڑیا کو نہیں کھا پاتا، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، بھائی گوشت ہی کھاتا ہے نا مگرمچھ، لیکن گوشت کی اس چڑیا کو نہیں کھا پاتا، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ قتل کرنے والے کافروں کے درمیان سے ابو طالب محمد کو بچا کے لے جاتے ہیں، یہی اللہ کی رحمت ہے۔ اگلا جملہ سنیے اور یہاں کا منظر محشر میں بدل جائے گا۔ بھائی وہ جو گوشت کا ٹکڑا مگرمچھ کے دانتوں کے بیچ میں اٹکا ہوتا ہے، اگر مگرمچھ کے پیٹ میں چلا جائے تو مگرمچھ مر جائے گا، لیکن اسی گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے وہ چڑیا زندہ رہتی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ گوشت کا ٹکڑا ایک ہے، چڑیا کی زندگی ہے، مگرمچھ کی موت ہے، ابو طالب ایک ہے، ہماری زندگی ہے، منافق کی موت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب سنیے اس گفتگو پر کہ کیوں ضروری تھی شہزادی فاطمہ سے مولا علی کی شادی۔ بھرپور توجہ۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے شیب ابی طالب کا۔ جناب ابو طالب کا بائیکاٹ کر دیا کافروں نے۔ جناب ابو طالب کیا کرتے تھے اس وقت؟ کیا کرتے تھے جناب ابو طالب؟ رسول کا بستر بدلتے تھے۔
کیسے بدلتے تھے؟ 4 بیٹے جناب ابو طالب کے، چاروں بیٹوں کے بستروں پہ بدل بدل کے نبی کو سلاتے تھے، یعنی نبی کے بستر پہ چاروں بیٹوں کو سلاتے تھے باری باری۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب یہ سوچتے تھے اگر قتل ہونا ہے تو میرے بیٹے قتل ہو جائیں، اللہ کا رسول بچ جائے۔ مسئلہ 4 بیٹوں کا نہیں تھا، 4 بیٹوں کا مطلب معلوم ہے کیا ہوا؟ ابو طالب کی پوری نسل، مطلب اللہ کے رسول پر ابو طالب نے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ بھئی قتل ہوئے یا نہ ہوئے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ابو طالب کی نیت میں تو یہی تھا کہ اگر قتل ہونا ہو تو میرے بیٹے قتل ہو جائیں گے۔ اب جگائیے گا اپنی طبیعتوں کو، اپنے ذہنوں کو۔ بھئی ابو طالب نے رسول کے اوپر اپنی پوری نسل قربان کر دی۔ آواز کبریا آئی، اے ابو طالب تم نے میرے رسول کے اوپر اپنی ساری نسل قربان کر دی، اب میں تمہارے بیٹے کی شادی رسول کی بیٹی سے کرا کے اس کی نسل کو قیامت سے ملا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ امام حسن جہاں رسول کے نواسے ہیں وہیں ابو طالب کے پوتے بھی ہیں، حسین رسول کے نواسے بھی ہیں، ابو طالب کے پوتے بھی ہیں، ایسے ہی آپ گنتے چلے جائیے امام آخر تک۔ جتنا برابری کا رشتہ رسول کا رہے گا اتنا ہی برابری کا رشتہ حضرت ابو طالب کا رہے گا۔ اور دونوں برابری کے رشتے کیسے بنے؟ شہزادی فاطمہ اور مولا علی کی شادی کے ذریعے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ علی کی فضیلت کیا ہے۔ جو علی کی فضیلت وہی شہزادی کی فضیلت، جو علی کی عظمت وہی فاطمہ کی عظمت، جو علی کا رتبہ وہی فاطمہ کا رتبہ۔ بھئی کس علی کو نبی نے فاطمہ کے برابر کہا؟ توجہ دیجئے گا، کس علی کو نبی نے فاطمہ کے برابر کہا؟ کس علی کو نبی نے فاطمہ کے برابر کہا؟ وہ علی جو رازوں کا راز ہے، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الاولیاء ہے، انجیل کا ایلیاء ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب لوا ہے، امام محشر ہے، قسیم نار و جنت ہے، چراغ ظلمت ہے، مفسر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھ عین اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا سینہ صدر اللہ، جس کا پہلو جنب اللہ، جس کے کان اذن اللہ، وہ علی جس نے آدم کو معافی دلائی، نوح کی کشتی بچائی، ابراہیم کو آگ سے نکالا، یوسف کو کنویں سے اٹھایا، نبی کی ہر جگہ مدد کی، وہ علی فاطمہ کے برابر ہیں جو قبر کا نور ہے، محشر کا سایہ ہے، کوثر کا ساقی ہے، جنت میں بھیجتا ہے، دوزخ میں پھینکتا ہے۔ ارے میں لفاظی نہیں سنا رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں، جب کوئی اتنا بڑا ہوتا ہے نا تو اس قابل ہوتا ہے کہ زہرا کے برابر آئے۔ حیدری
اور ہدایت کے جتنے سلسلے ہیں وہ سب شہزادی کے گھر سے چلے ہیں. امامت ہو، خلافت ہو، وصایت ہو، وزارت ہو، اور صرف منصب ہی نہیں اللہ کے، بلکہ جتنی بھی سرداریاں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں. یقین نہ ہو تو چادر تطہیر دیکھیے، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، خود عورتوں کی سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، اور ایک آسمان سے آیا تھا وہ بھی فرشتوں کا سردار. جتنی سرداریاں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں. اور اسی آیت کی مسلسل تلاوت بھی کر رہا ہوں، جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں. قرآن کی ہر آیت اتری کہیں، مصداق اس کا کہیں تھا، مگر تنہا آیہ تطہیر قرآن کی وہ آیت ہے کہ اللہ نے آیت بھیجنے سے پہلے مصداق کو ایک جگہ جمع کیا. توجہ دیجیے گا، آیت بھیجنے سے پہلے مصادیق کو ایک جگہ جمع کیا. جب سب جمع ہو گئے تو نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار بس یہی میرے اہل بیت ہیں. کیا فرمایا رسول نے؟ پروردگار بس یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے رشتہ دار ہیں. کس کے رشتہ دار ہیں یہ سب؟ رسول کے رشتہ دار. کون رسول؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اور یہ بھی نزاکت ہے قرآن کی، رجالکم رکھا ہے قرآن نے، یعنی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اس کا مطلب فاطمہ کا باپ ہے، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زہرا کا باپ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، صدیقہ کا باپ ہے، طاہرہ کا باپ ہے. اب بتائیے، آپ جتنی بھی روایتیں سنتے ہیں، آپ چاہے رشتہ داروں سے سنتے ہوں، عبداللہ ابن عباس سے اتنی روایتیں ہیں. عبداللہ ابن عباس چچیرے بھائی ہیں رسول کے، مگر کبھی عبداللہ ابن عباس یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بھائی نے یہ کہا ہے. قالا رسول اللہ ہی کہیں گے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. اس لیے کہ قرآن نے نفی کر دی کہ رسول محمد ہے، کسی کا رشتہ دار نہیں ہے تم میں سے. لیکن حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ دخل ابی رسول اللہ، میرے باپ رسول اللہ داخل ہوئے. شہزادی فرما رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول بعد میں ہیں، فاطمہ کے باپ پہلے ہیں. آگے بڑھیے. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. امام حسن نے کیا فرمایا؟ میں آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. اس کا مطلب رسول حسن کے نانا پہلے ہیں، رسول بعد میں ہیں. حسین کے نانا پہلے ہیں، رسول بعد میں ہیں. اور جب مولا لے آئے تو کیا فرمایا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی وابن ام رسول اللہ. ایسے خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہو. نہیں توجہ فرمائی؟ رسول اس کا مطلب پہلے سے فاطمہ کے باپ ہیں، حسن کے نانا ہیں، حسین کے نانا ہیں، علی کے بھائی ہیں. پھر سن لیجئے، رشتے بتا رہے ہیں کہ رسول پہلے سے فاطمہ کے باپ ہیں، حسن کے نانا ہیں، حسین کے نانا ہیں، علی کے بھائی ہیں. اس کا مطلب حسن پہلے رسول کے نواسے ہیں، حسین پہلے رسول کے نواسے ہیں، فاطمہ پہلے رسول کی بیٹی ہیں، علی پہلے رسول کے بھائی ہیں. اس کا مطلب آیہ تطہیر انہیں پاک کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ پاک تھے، اس لیے آیہ تطہیر آئی تھی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد.
اور جب چادر میں سب جمع ہو گئے تو کیا پوچھا جبرائیل نے؟ کون ہے چادر کے نیچے؟ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، و بنوہا، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بس یہیں پہ لانا تھا، یہی آخری منزل ہے، بات تمام ہے۔ چاروں مجلسوں کا ایک تحفہ نتیجے کے طور سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ بنوہا، فاطمہ کے بیٹے، حالانکہ چادر میں کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین چادر میں، تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، لیکن کیا کہا؟ بنوہا۔ بنو جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ عربی گرامر میں جمع کے لیے کم سے کم 3 افراد کا موجود ہونا ضروری ہے، کم سے کم 3 افراد، لیکن چادر میں کتنے ہیں؟ صرف 2 بیٹے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بنوہا، 3 سے زیادہ بیٹے۔ اس کا مطلب آیہ تطہیر میں حسن بھی شامل ہیں، حسین بھی شامل ہیں، اور قیامت تک جتنے معصوم بیٹے فاطمہ کے آئیں گے سب آیہ تطہیر میں شامل ہیں۔ سجاد بھی شامل، باقر بھی شامل، صادق بھی شامل، اور امام آخر بھی شامل ہیں چادر کے اندر۔ بات پہنچ گئی؟ اب آئیے، ایک دن آئے گا حجاب غیبت الٹے گا اور فاطمہ کا بیٹا ظہور پذیر ہوگا۔ جب ظہور ہوگا تو معلوم ہے کیا کیا ہوگا؟ جس امام کی جو حسرت اور تمنائیں باقی رہ گئی ہیں وہ ساری تمنائیں پوری ہوں گی۔ بھرپور توجہ، چاروں مجلس کا تحفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے سننا ہے۔ جس کے دل میں شہزادی کی جتنی عظمت جلوہ گر ہے اتنی طاقت سے اہل بیت کی عظمت کو سلام کرنا ہے۔ یہ جملہ روز کہتا ہوں، اب ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں۔ اور جس کے دل میں شہزادی کے دشمن کی جتنی نفرت ہے اتنی طاقت سے دشمن زہرا پہ لعنت کرنی ہے، آوازوں کو بلند کر کے، اگر کیفیت پہنچ جائے جو تحفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام آخر جب آئیں گے تو کیا کہتی ہے روایت؟ جس امام کی جو حسرت اور تمنا باقی رہ گئی ہے وہ حسرت امام پوری کریں گے، وہ تمنا امام پوری کریں گے۔ ایک حسرت سناتا ہوں، امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے گھر میں، امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھے ہیں، 9 امام زمین کو تک رہے ہیں اور زمین پہ ایسے ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آ کے 8ویں امام نے 9 امام سے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ کتاب بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے بھی ایک روایت لکھی ہے، یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ 9 امام نے بردستہ فرمایا کہ میں اپنے دادی کے قاتلوں اور دشمنوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں ان کو جلا دیتا، اگر میں اس وقت ہوتا تو میں ان کو جلا دیتا، اگر میں اس وقت ہوتا تو میں ان کو جلا دیتا۔ ارے آخری امام ہر امام کی تمنا آ کے پوری کریں گے تو 9 امام کی بھی تمنا پوری ہوگی جب قبروں سے نکال کے صحرا کے دشمنوں کو جلائیں گے۔ حیدری بس عزیزو، میری بات مکمل ہوئی، شب شہادت ہے،
رونے میں کسی طریقے کی کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جب بھی کسی معصوم کا ماتم ہوتا ہے نا، شہزادی سب کا پرسہ لینے آتی ہے۔ آج ہم فاطمہ کا پرسہ دے رہے ہیں۔ کسے دیں؟ بیوی کے بابا کو دیں، بیوی کے شوہر کو دیں، بیوی کے بچوں کو دیں، کسے دیں؟ شہزادی بھی مظلوم، شہزادی کے بچے بھی مظلوم، شہزادی کے شوہر بھی مظلوم۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا زیادہ مظلوم ہیں یا آپ کے دادا زیادہ مظلوم ہیں؟ امام نے فرمایا میرے دادا علی زیادہ مظلوم ہیں۔ پوچھنے والے نے حیرت سے دیکھا امام سجاد کو، پھر پوچھا آپ کے بابا زیادہ مظلوم ہیں یا آپ کے دادا زیادہ مظلوم ہیں؟ کہا نہیں، میرے دادا زیادہ مظلوم ہیں۔ کہ ہم نے تو سوچا تھا آپ کے بابا کا نام آپ لیں گے۔ کہ میرے بابا بہت بڑے مظلوم ہیں، مگر جانتے ہو میرے بابا کی اصل مظلومیت کیا ہے؟ سینے پہ شمر کا سوار ہونا اصل مظلومیت نہیں ہے، خنجر سے گلے کا کٹنا اصل مظلومیت نہیں ہے۔ میرے بابا کی اصل مظلومیت سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگنا ہے۔ میرے بابا کی اصل مظلومیت زینب کی چادر چھننا ہے۔ اور یہ سارے ظلم و ستم میرے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد ہوئے، مگر میرے دادا اتنے بڑے مظلوم تھے کہ سامنے میری دادی کی پسلیاں توڑی جا رہی تھی، میرے دادا علی دیکھ رہے تھے۔ پسلیاں ٹوٹنے کا پورا منظرنامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب بیت الاحزان میں لکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو رونے کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے حوالہ اس لیے دے دیا تاکہ رونے کے درمیان کسی طریقے کے شک و شبہ اور اشتباہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حوالہ کس کا دیا ہے؟ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کا، جن کا نام آپ کو یاد ہے، جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، جن کی آپ مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے بیت الاحزان، پورا منظرنامہ انہوں نے لکھا۔ بس شہزادی کے اوپر دروازہ گرنے کا منظرنامہ آپ کو سنا دے رہا ہوں، مصائب تمام ہو جائیں گے، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ اگلے سال جو پھر جیا، پھر باقی رہا، پھر شہزادی کے فرش مصیبت پہ بیٹھے گا اور پھر شہزادی کو روئے گا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب کم نہیں ہونا چاہیے۔ باہر سے شور اٹھا، شہزادی نے آواز دی، کون ہے دروازے کے باہر؟ کیسا شور ہے؟ کالی کو باہر بھیجو ورنہ ہم لوگ اندر آ جائیں گے۔ شہزادی نے پوچھا دروازہ بند ہے، کیسے اندر آ جاؤ گے؟ کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کہ اندر تو حسن و حسین رہتے ہیں، پھر بھی آگ لگا دو گے؟ کہ کوئی بھی رہتا ہو ہم دروازے کو جلا دیں گے، دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازہ جلنا شروع ہوا۔ دروازہ جلنا شروع ہوا تو شہزادی دروازے کے پیچھے ایسے دروازے پہ ہاتھ لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اپنی آوازوں کو روکیے گا نہیں، مدھم نہ کیجیے گا، پورا منظرنامہ بس پسلیاں ٹوٹنے کا منظرنامہ سنانا ہے، مصائب تمام کر دینے ہیں۔ ایسے دروازے کے پیچھے شہزادی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو گئی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ دروازہ جلنا شروع ہوا، جلتے جلتے اوپر کی لکڑی ٹوٹ کے گری، وہ جگہ نمودار ہو گئی جہاں زہرا نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اس جگہ کا نمودار ہونا تھا کہ ظالم کا تازیانہ لہرایا، اور تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ پتہ نہیں جو خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں، میں بتاؤں آپ کو، وہ جو تازیانہ لگا تھا نا، اس کا درد زہرا کے بازوؤں پہ اب تک باقی ہے۔ ایک آیت اللہ گزرے، آیت اللہ فیروز آبادی،
آیت اللہ فیروز آبادی نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ مجلس برپا ہو رہی ہے شہزادی فاطمہ کے سلسلے سے، مجلس ہو رہی ہے، مجلس تمام ہوئی، سب لوگ روتے روتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، عزا خانہ خالی ہو گیا، آیت اللہ فیروز آبادی وہاں بیٹھے رہ گئے، دیکھے ایک بی بی وہاں بیٹھی ہے فرش عزا پر۔ جب آیت اللہ فیروز آبادی بہت دیر تک وہاں کھڑے رہے تو اس بی بی نے پلٹ کے کہا کہ تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا بی بی ایک سوال کرنا ہے، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ آپ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا گیا، آپ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا گیا، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کیا یہ روایت صحیح ہے؟ آیت اللہ فیروز آبادی کہتے خواب کے عالم میں میری جدہ فاطمہ نے مجھ سے کہا اے فیروز آبادی اس تازیانے کا درد آج بھی میرے بازوؤں میں ہوتا ہے۔ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ شہزادی اب بھی حوصلہ نہیں ہاری، شہزادی ایسے دروازے کو پکڑ کے کھڑی رہی، جب باہر کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ جب تک زہرا نہیں ہٹے گی دروازہ نہیں گرے گا۔ معلوم ہے کیا ستم کیا؟ ایک ظالم نے آگے بڑھا، اپنا ناپاک پیر اٹھایا اور اتنی تیزی سے دروازے پہ دے مارا کہ ادھر دروازہ گرا ادھر زہرا گری۔ سن لیا عزادارو، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مصائب سخت محسوس ہو تو مجھے معاف کیجئے گا، بس روایت کے 2 اور جملے مجھے سنانے ہیں، مصائب تمام کر دینے ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ زہرا جلدی سے اٹھی، جہاں سے دروازہ گرا تھا نا اسی جگہ پہ آئی اور ایسے اپنے ہاتھوں کو کر کے کھڑی ہو گئی کہ میرے ہوتے میں تمہیں علی تک نہیں جانے دوں گی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جب تک فاطمہ درمیان سے نہیں ہٹے گی ہم علی تک نہیں پہنچ سکتے، اب شیخ لکھتے ہیں کہ ایسا ستم ہوا کہ زمین مدینہ کو زلزلہ آ گیا ہوگا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنے بغل سے نیام نکالی جس کے اندر تلوار تھی، نیام کو پلٹا، قبضے کی طرف سے زہرا کی پسلیوں پہ دے مارا، زہرا یہ کہتے ہوئے گر گئی پیزا دوڑو میرا محسن مارا گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم بطول و آل بطول کے۔ لیجئے روایت کا تیسرا جملہ جو شیخ عباس قمی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، تیسرا حصہ اور تیسرا جملہ، آخری جملہ، پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں مسائل سخت ہو تو مجھے معاف کیجئے گا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ جب زہرا زمین پہ گر گئی لوگوں نے اندر داخل ہونا شروع کیا، لوگ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، زہرا چاہتی تھی کہ تیزی سے زمین سے اٹھے، ادھر زہرا چاہتی تھی کہ زمین سے اٹھے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تیزی سے زہرا کی طرف بڑھا، اس نے اتنی شدت سے زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا کہ زہرا کے گوشوارے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ فاطمہ نے آواز دی اے بابا آپ کے بعد مدینہ بہت بدل گیا۔ ایک خطیب یہ مصائب پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا، شدت سے کبھی سر پیٹ رہا ہے کبھی سینہ پیٹ رہا ہے، کبھی سر پیٹ رہا ہے کبھی سینہ پیٹ رہا ہے۔ خطیب مجلس نے پوچھا بھائی تجھے ان مصائب میں ایسا کون سا لفظ دردناک محسوس ہوا جو تو اس قدر گریہ کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا سرکار مجھے زینب و ام کلثوم کی مصیبت کا احساس برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ خطیب مجلس نے پوچھا بھائی مصائب تو میں زہرا کے پڑھ رہا ہوں، مصیبت زینب و ام کلثوم کی کیوں محسوس کر رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ سرکار میں نے ایک دن اپنے زوجہ کے رخسار پہ تماچا مار دیا تھا۔ بزرگ میرے سر کا تاج ہے، میں اپنے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کبھی اپنی بیٹیوں کو نہ مارا کیجئے، اور بیٹیوں کو ہی نہیں اپنی بیویوں کو بھی نہ مارا کیجئے، اس لیے کہ بیوی وہ آپ کی ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے نا،
کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد میری زوجہ میرے پاس آئی, میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. آپ میرے مالک ہیں, میرے سید ہیں, میرے سردار ہیں, کبھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں آپ کو اپنے اوپر حق دیتی ہوں کہ آپ مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں, مجھے مار بھی سکتے ہیں, مگر یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں. بس آج کے بعد اتنا خیال رکھیے گا, میرے رخسار پہ تماچا کبھی میری بیٹیوں کے سامنے نہ ماریے گا. اس لیے کہ جب سے تماچا لگا ہے نا, میری بیٹیاں مجھ سے پوچھ رہی ہیں, اماں یہ رخسار پہ نیل کا نشان کیسا؟ میں یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوں. جب زینب ام کلثوم نے پوچھا ہوگا, اماں یہ رخساروں پہ نیل کا نشان کیسا, زہرا نے کیسے سمجھایا ہوگا, زہرا نے کیسے بتایا ہوگا, زہرا نے کیا جواب دیا ہوگا, بیٹیوں کو کیسے چپ کرایا ہوگا, یہ رخساروں پہ نیل کا نشان کیسا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.